کیونکہ انڈیا کے خلاف جو ہماری ہیوملیشن ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بولو سیدھی بات, ہم انڈیا سے ہارے ہیں, ایسی بات نہیں, پہلے بھی آ رہے ہیں, لیکن the way we lost, the way we were totally clueless in that match, اور پھر آپ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں, غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں, مطلب ٹھیک ہے ہوگی غلطی. being a sports expert, آپ یا being a expert, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیمیج مسلم سٹیٹس کو شاید ویسٹ نہ کر پائے وہ سعودی عرب کر دے گا یہ الائنس بنانے کے بعد. ایران کو آئسولیٹ کیا, ہم نے اسرائیل کو کچھ کہنا بند کر دیا, ہم نے فلسطین کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی, ہم کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, اور ہم اب قطر کے پیچھے پڑ گئے. بات یہ ہے کہ جو کام ویسٹ نے کرنا تھا وہ سعودی عرب سے کروا رہے ہیں, اور صرف جنگ جو ہے وہ اس کی ہے, جو فیئر فیکٹر ہے, جنگ نہیں فیئر فیکٹر جو ہے وہ صرف اس کا ہے کہ کیا یہ کنگڈم جو ہے یہ سروائیو کر جائے گی, یا یہاں پہ بھی ڈیموکریسی کا ایک انفرید جو ہے وہ گھس جائے گا اس ملکوں کے اندر. آج ایران مایوسی کا شکار ہے, یا وہ کہتا ہے ہماری اپریہنشنز کو نہیں ڈیل کیا گیا. افغانستان سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں. غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دیا پاکستان نے. بھارت کے ساتھ آپ جانتے ہیں تعلقات کیا ہیں, ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہے. اب یہ نیا ایک کرائسس ہے سر, ایک خراب کی ہے سر. دیکھیے انڈرسٹینڈ کریں, میں نے وقفے سے پہلے جیسے کہا افغانستان, ایران, بھارت, اور اب یہ گلف کرائسس, آپ کا ہر محاذ کھلا ہوا ہے سر. سو اگر دیکھیں ابھی یہ سعودی کانفرنس جو ہوئی ہے, جدھر آپ کو بحیثیت ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اور سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹر ہے وار آن ٹیرر کے اندر, آپ کو ایز اے پیس میکر نہیں دیکھا گیا, آپ کو حالات کا وکٹم دیکھا گیا, پیش کیا گیا. صرف وہ بھی آپ سے زیادہ دوسروں کو کریڈٹ دیا گیا کہ جو وکٹمائز ہوئے ہیں اس دہشت کی لہر میں. سو یہ کس کی کسی اور وجہ سے آپ جو کہہ رہی ہیں ہمارا رول منیمائز کیا گیا, کس وجہ سے؟ بیکاز وی ور ناٹ ممبرز آف دیٹ آرگنائزیشن. Which organization? سر ادھر ملیشیا بھی بولا ہے, ادھر انڈونیشیا بھی بولا ہے. ہم we were not members directly. نام لیا ہے, انڈیا کا نام لیا ہے, بھارت کو بلکہ مگر ہم directly we were not members. Members of what? جو ان کی الائنس تھی نا جی, جس گروپ نے یہ کیا تھا, we are not part of that group. سر بھارت بھی تو نہیں ہے پارٹ آف دیٹ گروپ, اس کو ریکگنائز تو کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے. ریکگنائز تو ہمیں بھی کیا. میں ادھر میں بتاؤں جناب صاحب, افغانستان کے حوالے سے جو گزشتہ ایک ہفتے سے وہاں گردگی کاروائیاں جس انداز میں جاری ہیں, پھر این ڈی ایس آئی ایس آئی کا نام لے کے, پاکستان کا نام لے کر الزام تراشی شروع کر رہا ہے. ہم نے جس طریقے سے افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں, یا وہ افغان پالیسی جو آپ کے دور سے چلتی آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہ ناکام ہوئی ہے؟ جس انداز میں ہم گزشتہ 3-4 دہائیوں سے کم از کم 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو جگہ دی, جو تعلقات رہے, اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تو حد درجہ قربت ہے ان کی. پاکستانیوں کو, پاکستان کو وہ قابل نفرت سمجھ رہے ہیں جس انداز میں الزام لگا رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھتے ہیں کہ, اور اس کو ان کے افغانستان کے بارے میں جو تعلقات کا وہ جائزہ ہوتا ہے وہ 1979 کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن در حقیقت افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے مشکلات تو اس سے بہت پہلے کے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے, افغانستان کے ہمارے بارے میں جو رویہ ہے وہ اسی قسم کا رہا ہے. دیکھیں, مودی صاحب نے کوئی چیز, یعنی اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی ڈھاکہ میں جا کے ہمیں 1971 کی اور سقوطی ڈھاکہ کی یاد دہانی کرانے کی, اور اس میں جو انڈیا کا کردار تھا. اس کے بعد ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی جب انہوں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر کیا کہ ہم تو اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور کریں گے. اس لیے ان کے خیالات تو ہمیں بڑے کلیئر ہونے چاہیے, اور ہماری پالیسی فارمولیشن میں اس حقیقت کا ہمیں سامنے کرنا چاہیے. پھر وہ بات آتی ہے کہ ایک جگہ پر کوئی کمپٹیشن نہیں ڈیولپ ہوگا جب دوسری کمپنیاں آئیں گی نہیں اور وہ اچھا پروڈکٹ سستی قیمت میں نہیں دیں گی, تو پھر لوگوں کو جانا پڑے گا ان گاڑیوں کی طرف جو 26, 27, 28 لاکھ کی ہیں لیکن بڑی مینوفیکچرنگ فالٹس ہیں. ایسے ویسے مینوفیکچرنگ فالٹ آپ کی سب سے چھوٹی 800 cc گاڑی جو ہے 8 لاکھ کی گاڑی ہے, وہ کباڑ کا ایک مجموعہ ہے, آپ اس کو دیکھیں جب, تو اس قسم کی یہاں پروڈکشن ہو رہی ہے. کیونکہ یہ انجینئرنگ بورڈ اور اس سے ملتے جلتے جو ادارے ہیں, منسٹری نے خود مل کے ان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, لوکل مینوفیکچرنگ آپ نے کرنی تھی, اس کے میکسیمم پارٹس 80% پارٹس آپ نے 5 سے 7 سال 10 سال میں آپ نے یہاں پہ بنانے تھے. ایک
रत्ती का अमल नहीं उस पर हुआ. आपने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीटे वीटे, शायद डैशबोर्ड या कोई जो लोहे की शीट की बॉडी के कह लें आप, उसके फेंडर वगैरह लगते हैं उस किस्म के, या बम्पर, ये चीज़ें बनानी शुरू की. जो मेजर उसका चंक है 80% ऑफ इंजन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, वो यहाँ पे आप नहीं बना रहे. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगी आपकी इंडस्ट्री फरोग नहीं पाएगी. आप ये बाहर से फिर इंपोर्ट कर ले. अगर उनको आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं आनी, ठीक है, अगर उन्हें असेंबली प्लांट ही लगाने हैं यहाँ पे, तो आप असेंबली प्लांट की बजाय उनको कहेंगे जी आप छोड़े, बंद करें असेंबली प्लांट, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ये सस्ती मिलेंगी गाड़ियाँ आपको. आपके पड़ोस में इंडिया बना रहा है, ये सारे बना रहा है, वहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी कंपनियां वहाँ पे हैं, कंपटीशन है, और वहाँ पे प्राइसेस देखकर यहाँ पे प्राइसेस देखें, क्वालिटी देखें और यहाँ पे क्वालिटी देखें, आप परेशान हो जाते हैं. 3 डब्बे लगा के गाड़ियां बना रहे हैं आप, इस किस्म की यहाँ पे प्रोडक्ट आप दे रहे हैं. के मसले आ रहे हैं सबसे टॉप नॉच गाड़ियों के अंदर. और फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं आप? किसी में 2 एयर बैग है, पैसे उसके वही हैं जो यूरोप में आप बेचते हैं जाके. ये तरीका वारदात है ईरान का और बाकी ममालिक का भी कि पाकिस्तान को मुसलमानों से प्यार होता है, चलो इनकी बजाओ, इनसे और जो है ना फेवर्स निकालो और इनको प्रेशर में रखो. हमने अच्छा, तो हमारी गलती कोई नहीं है, बस सबकी पॉलिसी है कि हमारी बजाओ. अफगानिस्तान, भारत, ईरान, हम हर कोई हमारी बजाना चाह रहे हैं. हम बड़े अच्छे हैं, हमारी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है, फॉरेन ऑफिस बड़ा क्लियर और मुस्तहकम है, और हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहा है मुल्क के बैनुल-अक़वामी हालात में. हमारी फौज इतनी खराब है कि हम फौज को किसी को गाली ना दे, मगर सर हकीकत पर मबनी बात तो कर. ईरान जैसा गुंडा जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखता रहता है कि इसकी बजानी है हमने, ये क्या बात है? पाकिस्तान को अपना स्टैंड रज़िया ही बना दिया मुशर्रफ ने इधर बैठ के पाकिस्तान को. हम सऊदी अरब, ये बात मैं आपसे बिल्कुल खुल के आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सऊदी अरब के बिल्कुल हमने घुटने टेके हैं उनके आगे. वो जो उनको करना हो वो हमसे करवा लें आराम से, कोई इशू ही नहीं है. ईरान हमारा नेबर है, हम सऊदी अरब के कहने पर ईरान 4 साल से आप इसी तरह चल रही है ना जी. तो अगले 4 साल भी इसी तरह चलती रहेगी. मलिक साहब, इसीलिए हम रो रहे हैं रोज 8 बजे बैठ के हम रोते हैं कि प्लीज इसको ठीक कर लें. मगर वो कह रहे चल ही रही है, चल रही है ना. नहीं ठीक कह रहे हैं, मगर काम चल रहा है. और अगर एक और वो आ जाए तो उसमें कोई नहीं भाई, सारा कुछ हो रहा है. मलिक साहब इसको प्लीज इसको समझे ना, काम चलाना नहीं है. भारत से ईरान धमकियां दे रहा है, अफगानिस्तान से अटैक्स हो रहे हैं. सारी दुनिया उम्मीद है सर कि ये एक आपकी स्ट्रैटेजी में जो कोहेरेंस होनी चाहिए, जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वो वाजे हो जाए. ये वाजे नहीं है सर, बहुत दिल घबराता है कहीं और की जंग, उसके चिंगारियां इधर आके ना हमें जला दें सर. इंशाल्लाह हम पहले में पहले से, अब तो फूंक के चलें. कुताहियों को बिल्कुल कवर करेंगे. इसी ज़िमन में बात करें तो आपको याद होगा कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के कयाम के लिए $500 मिलियन ऑफर की थी, लेकिन जिसे हमारे हमसाये ने अपने गरीबान में झांके बगैर ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने अंदर की दहशतगर्दी का खात्मा करे. और ये भी हकीकत है कि तरफ डालते हुए अफगान हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रही है. ये कोई पहली बार नहीं है, आज फिर से वही तमाम रट एक बार फिर से हमने सुनी. अफगानिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. 25 ममालिक जो हैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, लेकिन आज भी अफगान सदर अशरफ गनी ने तमाम तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब किया और ये कहा कि पाकिस्तान ने उनके मुल्क पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दी है. अब ये तमाम तर चीजें अगर आप ये तवातुर से देखें, ये बयानात और जो हर्जा सराई पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, जिस अंदाज में अफगानिस्तान के अंदर तमाम चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इल्जाम डालकर खुद से बरिउज़िम्मा होने की कोशिश कर रही है अफगान हुकूमत, तो ये फिर अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहरा के. इंडिया क्या कर रहा है? वो मजे से साइड बैठा है और वो गेम देख रहा है. अफगान की पुष्पनाही कर रहा है, हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है. इसके ऊपर हमें अभी गौर करना चाहिए कि किस तरह अफगानिस्तान को एंगेज करके हम उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं. लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमने वो करना चाहिए. मैं बिल्कुल मानता हूं स्पॉयलर्स बेतहाशा हैं, अफगान हुकूमत के अंदर स्पॉयलर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर स्पॉयलर्स हैं. इस वक्त हम बिल्कुल अफगानिस्तान से कट ऑफ हैं. ये बड़ा अहम नुक्ता है. जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी तकरीबन थीम यही है, डिवाइड द मुस्लिम उम्मा एंड मेक देम वीक. किया गया जिनकी फौजें ज़रा ज़्यादा मजबूत हैं, तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ. लीबिया, इराक,
اب شام، پھر مصر اور اب ایران کی طرف توپوں کا رخ ہے، اور یہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان کی بھی باری ایک دن شاید آ جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یعنی پہلا ہی دورہ ان کے صدر بننے کے بعد اور سعودی عرب، اور وہاں آ کے انہوں نے ایران کو باقاعدہ ایک اتنی لمبی چوڑی چارج شیٹ بنا دی، اور ہم بالکل اس راہ پہ چل رہے ہیں جس کے تحت ہمارے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں تباہی اور بربادی. صحیح ہے. اس پورے کویگمائر میں سے نکلنا چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا. ابھی ہندوستان ایک گیم کھیل رہا ہے، اس گیم کا ہمارے پاس کوئی وہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی چال چلیں کہ کس طرح اس کو، تو ہم نے افغانستان کو ایک کوئڈ پرو کو دینا ہے، کوئی دینا ہے جو مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس تمام معلومات نہیں ہے. بات ہوئی ہے کہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جناب انڈیا نے اور وہ خود گیم دیکھ رہا ہے. اب آپ نے اس کے گیم سے نکلنا کیسے ہے، افغانستان کو انگیج کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، میں خیالات ذرا مختلف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ افغان حکومت خود ہے، جو سٹیٹس کو کی پیداوار ہے، اس سٹیٹس کو کی بینیفیشری ہے. اور اس کے بعد امریکہ ہے جو کہ ریکنسیلیشن کے لیے کوئی ان کے پاس فارمولہ نہیں ہے. پاکستان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے. ہر بات میں ہندوستان کو وہ کرنا کہ ہندوستان یہ کرے وہ کرے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی نہیں ہے. اب ہندوستان کا وہاں بڑا اثر رسوخ ہے، لیکن افغانستان کی حکومت اپنے فیصلے خود کرتی ہے، غلط فیصلے کرتی ہے، لیکن اپنے فیصلے وہ خود کر رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ جو ہندوستان ان کو ڈکٹیشن دے تو وہی فیصلے وہ کر رہی ہے. یہ پاکستان میں ایک بڑا غلط تصور ہے، اور اسی کی وجہ سے اس پہ پھر غلط فیصلے بنتے ہیں، اور جن کا پھر انجام بھی غلط ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کیوں اتنا ہمارا جو اتنا ڈائیورجنس آ گیا ہے پرسیپشن میں، یہ کیوں ہے.